ناظرین، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کریں گے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ ناظرین محترم، درس سیرت میں ہم آپ کی خدمت میں انبیاء علیہم الصلاۃ کی بعثت کے مقاصد کو بیان کر رہے تھے۔ پچھلے 2 دروس میں، بلکہ پچھلے 3 دروس میں انبیاء علیہم الصلاۃ کے بعثت کے مقاصد میں سے 2 مقصد بتلائے گئے تھے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور چنندہ بندے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے درمیان اللہ تعالیٰ نے درجات کا فرق رکھا ہے کہ بعض انبیاء کو اللہ نے بعض سے افضل بنایا ہے، اور سب سے افضل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو جس طرح دیگر انبیاء علیہم السلام کے بعثت کے جو مقاصد تھے، وہی مقاصد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی وابستہ ہیں، کہ اس ضمن میں یہ بتلایا گیا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، کہ جس طرح عام انسانوں کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو ایک مانیں اور اللہ کی بندگی کریں، تو اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کی بندگی اور عبادت کریں۔ دوسرا مقصد انبیاء علیہم السلام کی بعثت میں سے تبلیغ دین ہے۔ تبلیغ دین، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے مامورات اور منہیات کو بندوں تک پہنچانا۔ اگر اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری و ساری نہ فرماتے تو ہمیں دین کے فرائض، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا علم بھی نہ ہوتا، اور جو منہیات ہیں جن سے اللہ رب العزت نے جن سے منع فرمایا ہے، جن کے ارتکاب سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں، شراب، زنا، چوری، ان تمام منہیات کا علم بھی نہ ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام ہی کے ذریعے سے بندگان خدا کو اوامر خداوندی اور نواہی خداوندی، یعنی اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کا علم انبیاء علیہم السلام ہی کے واسطے سے ہوتا ہے۔
جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا گیا آپ اسے پہنچا دیجئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اپنے فرض منصبی کو آپ نے ادا نہیں کیا، فما بلغت رسالتہ، تو آپ پیغام خداوندی کو پہنچانے والے نہیں سمجھے جائیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، تبلیغ دین کی راہ میں جو رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لوگوں کی جانب سے جان کا جو خوف ہو سکتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ضرر سے، لوگوں کے نقصان سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو راہ نہیں دیتا، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس آیت کریمہ سے تبلیغ دین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ تبلیغ دین کس درجے اہم فریضہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے مقاصد بعثت میں سے ایک دوسرا مقصد ہے تبلیغ دین، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے اور آخری حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے کثیر مجمع سے خطاب کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ سن لو کہ حاضر لوگ غائبین تک پہنچا دیں، کہ جو لوگ اس مجمع میں حاضر ہیں تو وہ غائب لوگوں تک، یعنی آئندہ آنے والے یا قیامت تک آنے والے نسل انسانیت تک وہ لوگ پہنچا دیں۔ فرب مبلغ او عام سامع، کہ بہت سی مرتبہ کہ جسے بات پہنچائی جاتی ہے وہ براہ راست سننے والے سے زیادہ محفوظ رکھنے والا ہوتا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بھی تبلیغ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے احکامات کو اور میرے ارشادات کو، میری احادیث کو اور احکام دین کو قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچا دو۔ تو ناظرین محترم، تبلیغ تمام انبیاء علیہم السلام، خصوصاً سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ تبلیغ نام ہے اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا، تبلیغ کہتے ہیں اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کو جسے جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کہ جس صراط مستقیم سے آگاہی اور جس سے واقف ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے جاننے کا نام تبلیغ ہے۔ صراط مستقیم پر چلنا ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ صراط مستقیم کو چھوڑ کر، راہ حق کو چھوڑ کر، راہ ہدایت کو چھوڑ کر اگر کسی اور راہ کو انسان اختیار کرتا ہے تو اس کے کامیابی اور اس کے نجات اور اس کے فوز و فلاح کی کوئی ضمانت اور گارنٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب مسلمان دن میں تقریباً 40 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، جس کی ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں، بلکہ نماز کی ہر رکعت میں تلاوت کرتے ہیں، کہ جس میں رب ذوالجلال سے گویا ہم یہ دعا گو ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدایا، اے پروردگار، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجئے۔ تو
تو صراط مستقیم وہ انبیاء علیہم السلام، صدیقین اور شہداء کا راستہ ہے، اور انہی کی طرح کامیابیوں سے ہمکنار فرمائیے۔ تو قرآن مجید میں بے شمار ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے تبلیغ دین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد میں سے اور آپ کی ذمہ داریوں میں سے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ خوشخبری سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 45 ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر ہم نے تم کو خوشخبری سنانے والا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ گواہی دینا یا اسی طرح خوشخبری سنانا اور ڈرانا یہ تبلیغ ہی تو ہے۔ انبیاء علیہم السلام کی صفت اللہ رب العزت نے اپنے کلام مقدس میں نذیر استعمال فرمائی ہے، نذیر صفت ذکر فرمائی ہے، اور انذار اور نذیر کہتے ہیں شفقت کے ساتھ ڈرانے کو۔ ایسا نہیں کہ صرف کسی خوفناک چیز سے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، اس طرح کے ڈرانے کو انذار اور اس طرح کے ڈرانے والے کو نذیر نہیں کہتے ہیں، بلکہ انذار کہتے ہیں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور ہمدردی کے جذبے سے ڈرانے کو، کہ جس طرح ایک ماں اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو آگ کی طرف لپکتی ہوئی دیکھتی ہے تو ماں کی ممتا اور ماں بے چین ہو جاتی ہے جب تک بیٹے کو اپنے آگ سے نہ بچا لے، ماں کو قرار نہیں آتا، ماں کو سکون نہیں ملتا۔ تو انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تبلیغ دین کا حکم دیا ہے، تو وہیں انبیاء علیہم السلام کی صفت اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں قرآن مجید میں جگہ جگہ ان اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر فرمایا ہے، شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ اور الفت کے ساتھ قوم کو، لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کا جو فریضہ انجام دیا ہے، نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد 23 سال کے عرصے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا بوجھ، تبلیغ دین کا بوجھ اٹھایا، اور اپنے فریضے کی انجام دہی میں ایسی بے مثال کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کی جو کسی دوسرے داعی کے حصے میں نہیں آئی، کہ 23 سال کے قلیل عرصے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم انقلاب برپا کیا اور تبلیغ دین کا فریضہ بحسن و خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہیہ کے احساسات و جذبات سے سرشار ہو کر اپنے مقصد کی طرف بڑھتے رہے، اور بالآخر شاندار کامیابی سے سرفراز ہوئے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج، حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، جسے حج اکبر بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر حج میں حج اور عمرہ دونوں کی ادائیگی فرمائی تھی۔
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ایسی عظیم الشان کامیابی حاصل کی 23 سال کے عرصے میں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو مجمع تھا تقریباً 1.5 لاکھ کا مجمع تھا. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور دین کے ضروری احکام دوبارہ لوگوں کو بتائے. دین کے جو ضروری اور بنیادی احکام ہیں لوگوں کو بتائے. قتل اور فدیہ وغیرہ اس سے بھی لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقف کیا. عورتوں کے حقوق، سود کے احکام، مختلف احکام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمائے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ تبلیغ دین اور اپنے فرض منصبی کا جو احساس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا، حالانکہ پوری زندگی، پوری حیات طیبہ تبلیغ دین ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری. دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو وقف فرما دیا. لیکن حجۃ الوداع کے موقع سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتے ہیں کہ الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ انبیاء علیہم السلام کے بعثت کے مقاصد اور وارثین انبیاء اور انبیاء علیہم السلام کے نائبین ہونے کی حیثیت سے کہ ہم انبیاء علیہم السلام کے مشن کو اور انبیاء علیہم السلام کی جو ذمہ داریاں تھیں ہم ان ذمہ داریوں کو کس حد تک ادا کر رہے ہیں. کہ ہمارے سامنے کوئی کسی منکر کا، کسی برائی کا ارتکاب کرتا ہے، کوئی نماز کو چھوڑتا ہے، کوئی دیگر فرائض دین کو پامال کرتا ہے، لیکن ہم اسے اس فریضے کی ادائیگی کی طرف توجہ دلانا یا برائی کا ارتکاب کرنے والے کو برائی سے روکنے کی ہم زحمت گوارا نہیں کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں، پوری زندگی میں اور نبوت سے سرفراز کیے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف فرما دیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے دین پہنچا دیا؟ جس پر سب صحابہ نے جواب دیا، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو پہنچا دیا، اپنے فریضے کو ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی آپ نے فرمائی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگشت مبارک اور اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرماتے اور پھر لوگوں کی طرف پھیرتے ہوئے 3 مرتبہ فرماتے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد. اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین کے فریضے کو انجام دیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ الا هل بلغت، اور سب صحابہ بیک زبان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور تائید کیے اور بھرپور انداز میں صحابہ نے فرمایا کہ آپ نے دین کی تبلیغ کی، احکام دین کو ہم تک پہنچا دیا. پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی کو اٹھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے. تو ناظرین محترم، یہ تھی انبیاء علیہم السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد تبلیغ دین، دین کی اشاعت اور دین کے لیے
اپنے آپ کو وقف کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کے بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو جن مقاصد کے تحت دنیا میں مبعوث فرمایا ان میں سے ایک اہم مقصد انبیاء علیہ السلام کو ان قوموں کے لیے اسوہ اور نمونہ بنانا، ان قوموں کے لیے آئیڈیل بنانا کہ قومیں زندگی کا رہن سہن، زندگی کے طور طریق اور زندگی کے ہر چیز میں انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلے، انبیاء علیہ السلام کو اپنا مقتدی بنائے، انبیاء کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائے۔ یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اس حصے سے پہلے اللہ رب العزت نے بہت سے جلیل القدر اور اولو العزم انبیاء علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے ہدایت دی تھی تو تم انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ انبیاء سابقین، برگزیدہ انبیاء، جلیل القدر انبیاء جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا، اس کے بعد اللہ نے یہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي، کہ تم بھی انہی کی راہ کی انہی کی ہدایت کی پیروی کرو۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام کے ہستیوں کو اور انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے کا اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے بدرجہ اولا یہ حکم ہے کہ ہم تمام انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے لیے آئیڈیل اور اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنائیں، تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایک ایک کر کے چند انبیاء علیہ السلام کے نام ذکر کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کی پیروی کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، سورہ احزاب آیت نمبر 21، کہ تم کو پیغمبر خدا کی پیروی بہتر ہے اس شخص کو جسے خدا سے ملنے اور روز قیامت کی امید ہو، کا ذکر کثرت سے کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر والی آیت میں جو سورہ انعام کی آیت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء سابقین کی اقتدار پیروی کا حکم دیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں جو سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آنے والی انسانیت کو، قیامت تک آنے والے بنی نوع آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے نفوس قدسیہ کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانے اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ محمد صاحب الإحسان والكرم۔ ناظرین، آج ہم نے جس دوسری چیز کا انتخاب کیا ہے سبزیوں میں سے وہ ہے کریلا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج کا پروگرام ہم ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کر رہے ہیں۔ کریلا شاید سبزیوں میں وہ سبزی ہے جو ذیابیطس کے مریض
زیادہ تر استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں ایک زرعی یونیورسٹی نے اس بات کی کوشش کی کہ کریلے کی مقدار کا تعین ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کر لے، لیکن شاید وہ مقدار کی تعین میں کامیابی تو نہیں حاصل کر پائی، لیکن یہ طے ہو گیا کہ کریلا ذیابیطس کا علاج ہے۔ پہلی بات ذیابیطس کے مریضوں کے لیے وہ یہ کہ کریلے کو سبزی کے طور پر پکا کر استعمال کیجیے، لیکن جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں معمول ہے کہ کیلے کو چھیل کر اس کے بیج نکال کر نمک لگا کر کافی دیر تک رکھ دیتے ہیں، اس کے بعد کریلے میں ذیابیطس کے مریضوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا۔ کریلا لینے کا جو مریضوں کے لیے طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو زیادہ نہ چھیلیں، کم چھیلیں، بیج چاہیں تو نکال دیں، چاہیں تو بیجوں کے ساتھ پکا لیں، بیجوں کا ذائقہ اتنا زیادہ برا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ ذیابیطس کے مریض اگر کریلے کو روزانہ کم سے کم 2 کریلوں کا جوس نکال کر نہار منہ استعمال کریں تو اس سے فائدہ ہوگا۔ میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ یونیورسٹی نے بھی اس کی مقدار کا تعین نہیں کیا، تو میں اس بات کے لیے آپ سے درخواست کروں گا کہ 2 کے بجائے 5 کریلوں تک کی مقدار بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے کریلوں کا رس پی سکتے ہیں اور برداشت کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں میں آنتوں کی کسی بیماری کی وجہ سے وہ خراش ڈال دیتا ہے اور پیچش کی تکلیف ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں میں مقدار کم رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ذیابیطس کے مریض نئے ہیں، ابھی انہوں نے کسی دوا کا استعمال شروع نہیں کیا، تو ان کے لیے تو میں چاہوں گا کہ وہ کریلے کا استعمال شروع کر دیں، شاید دوا سے ان کی جان بچ جائے۔ کریلے کو اگر خشک کر لیا جائے اور اس کے پاؤڈر کو 3 گرام کی مقدار میں استعمال کیا جائے تو ذیابیطس کے مریضوں کے لیے تو فائدہ مند ہے ہی، لیکن ناظرین یہ بواسیر کے مریضوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم خرما اور ہم ثواب اس کے بیجوں کو نکال کر بھی استعمال کر لیا جائے تو اس سے بواسیر کا مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ محمد صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہیلتھ بائی نیچر کے سلسلے میں جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس میں ہم نے انتخاب کیا ایک پھل کا، ایک سبزی کا اور ایک بوٹی کا۔ آج ہم نے جس پھل کا انتخاب کیا ہے وہ ہے پپیتا۔ ناظرین، ایک لمبے سے چھتری دار درخت کا پھل پپیتا جو پیپن نامی انزائم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ انزائم ہمارے ہاضمے کے نظام میں مدد دیتا ہے۔ اگر پپیتے کا استعمال مسلسل کیا جائے تو یہ بچوں کی آنتوں میں ہونے والے کیڑوں کے لیے بہترین دوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس میں مختلف پروٹینز ہوتے ہیں اور اس کا پلپ قبض دور کر سکتا ہے۔ 100 گرام پپیتے کی غذائی صلاحیت 32 کیلوریز ہے۔ ناظرین، آنتوں کے کیڑوں کے لیے جتنی بھی دوائیں ہمارے ہاں اویلیبل ہیں ان تمام دواؤں میں شاید مزیدار ترین چیز پپیتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کی جائے اور بچوں کو یہ پپیتا کھلایا جائے تو پیٹ کے کیڑے ٹھیک ہو سکتے ہیں، قبض کا مسئلہ ٹھیک ہو سکتا ہے، پیٹ کی گیسز ٹھیک ہو سکتی ہیں اور بچوں کی بھوک بہتر ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بڑوں کے لیے بھی اسی طرح یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ ہضم کے نظام کے لیے جس طرح میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ پیپن سے بھرپور ہے، اس میں وٹامن سی ہوتا ہے، اگر مسلسل استعمال کیا جائے تو پیٹ کے ہر مرض کا علاج ممکن ہے۔ مسلسل استعمال سے السر ختم ہوتا ہے، پیٹ کے کیڑے ختم ہوتے ہیں، پرانی قبض کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے اور اس کے استعمال سے سینے کا بلغم نکلتا ہے۔ ناظرین، پپیتا کچی حالت میں بھی ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے۔ کچے پپیتے سے نکلنے والا دودھ انزائم کا خزانہ ہے۔ اس کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کچا پپیتا کاٹیں اس سے نکلنے والا دودھ کسی کپڑے پر جمع کر لیں، جب وہ خشک ہو جائے تو اس کو جھاڑ کر نکال لیں۔ اس کی مقدار خوراک صرف 1 رتی ہوگی۔ ناظرین، رتی کا اندازہ یہ ہے کہ چنا جو عام طور پر ہمارے ہاں چنا استعمال ہوتا ہے، 1 چنا 1 رتی کے برابر ہوتا ہے۔ ناظرین، کچے پپیتے کو عام طور پر روایتاً گوشت گلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر کچے پپیتے کو باریک باریک لچھیوں کی شکل میں کاٹ لیا جائے اور اسے خشک کر لیا جائے تو خشک کیا ہوا پپیتا 2 گرام اور کچری 2 گرام ملا کر یہ 2 کلو گوشت کو گلانے کے لیے کافی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اس میں کیونکہ انزائمز ہوتے ہیں، یہی انزائمز اس گوشت گلانے کے لیے کام آتے ہیں۔ پپیتے کے سلسلے میں
یہ بات واضح کر دوں کہ پیٹ کے ہر مرض کے لیے پپیتا بہترین دوا ہے.